الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محافظ مکی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ نے اس ملک کے مختلف حصوں میں ان کے فیض کو جاری و ساری فرمایا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب محافظ مکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، 3 کتابیں بڑی عظیم ہیں، 3 کتابیں بڑی شاندار ہیں، 3 کتابیں بڑی خوبصورت ہیں۔ پھر حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ان میں پہلی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری کتاب بخاری شریف ہے اور تیسری کتاب مثنوی شریف ہے۔ مثنوی شریف یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا ایک چراغ روشن فرمایا تھا، اور اس کی لو جب بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ باتیں الہام فرمائی، اور جو باتیں آپ پر ملہم ہوئی وہ 28,500 اشعار کی شکل میں انہوں نے ترتیب دے کر ایک کتاب مرتب کی، اسی کو مثنوی شریف کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب فارسی زبان میں موجود ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ فارسی زبان کا قرآن ہے۔ مثنوی شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فارسی زبان کی قرآن ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر مختلف قصے، حکایات، مثالوں کی بھرمار کی ہے، اور ان قصے، کہانیوں اور مثالوں کی روشنی میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ حضرت ہی کی کتاب کا ایک قصہ جو ہمارے لیے بڑا سبق اور نصیحت رکھتا ہے، آج کی بابرکت مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کے دور کا۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ہمارے ان مسلم حکمرانوں میں سے تھے جن کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا تقوی اور خوف موجود تھا۔ انہوں نے اللہ کی جانب سے دیے جانے والی بادشاہت کے منصب کو اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس منصب کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کیا۔
سلطان محمود غزنوی خدا کی مخلوق کے حال کو جاننے کی بڑی فکر کرتے تھے۔ رات میں اکثر بھیس بدل بدل کر لوگوں میں جایا کرتے تھے۔ لوگوں کے درمیان پہنچ کر ان سے پوچھتے تھے کہ وقت کا بادشاہ کیسا ہے، اس کی پالیسیاں کس طرح کی ہیں، کہیں اس کی کسی بات سے تم لوگوں کو نقصان اور تکلیف تو نہیں ہوئی۔ اور پھر لوگوں کی باتوں کی روشنی میں سلطان محمود غزنوی اپنی پالیسیوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، سلطان محمود غزنوی حسب معمول بھیس بدل کر، اپنا چہرہ اور اپنا لباس بدل کر محل کے ایک خفیہ راستے سے باہر نکلے، اس لیے کہ محل میں آنے اور جانے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، ان میں ایک راستہ بڑا عام ہوتا ہے جس سے آیا بھی جاتا ہے اور نکلا بھی جاتا ہے۔ محمود غزنوی نہیں چاہتے تھے کہ میں لوگوں کی خبر اپنے وزیروں اور مشیروں کے ذریعے حاصل کروں۔ سلطان محمود غزنوی کا خیال یہ تھا کہ میں خود بنفس نفیس لوگوں میں کھل مل کر ان کے درمیان پہنچ کر ان کی دل کی بات سنوں۔ اس مقصد کے تحت وہ خفیہ راستے سے اپنے محل سے ایسے نکلتے تھے کہ کسی وزیر اور مشیر اور خاص دربان کو بھی محمود غزنوی کے محل سے باہر جانے کی خبر نہیں ہوتی، اور وہ میک اپ اور گیٹ اپ پہ ہوتے تھے، اس وجہ سے لوگ ان کو پہچان بھی نہیں پاتے تھے کہ یہ وقت کے بادشاہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک رات محمود غزنوی پورے اہتمام کے ساتھ گیٹ اپ کے ساتھ باہر نکلے اور اپنے شہر کے اندر دور دور تک گھوم پھر کر دیکھا اور حالات کا جائزہ لیا، اور ٹہلتے ٹہلتے چلتے چلتے شہر کے باہر نکلے تو محمود غزنوی نے دیکھا ایک جگہ چبوترے پر چند لوگ بیٹھے ہوئے اور وہ کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ محمود غزنوی کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی جا کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں اور وہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو کو سنوں۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی گئے اور وہاں پر جا کر ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ وہ دور لائٹ کا تو تھا نہیں، رات بڑی سخت تاریک تھی، اتنی تاریکی اور اندھیری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سکھا ہی نہیں دیتا تھا، ایک شخص کو دوسرے شخص کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ محمود غزنوی جا کر وہاں پر بیٹھے تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا ہی اپنا کوئی ساتھی ہے جو آ کر بیٹھ گئے۔ اب گفتگو شروع ہوئی اور اتفاقی بات وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب چور تھے، اور ان لوگوں کے وہاں جمع ہونے کا مقصد چوری کرنا اور ڈاکے ڈالنا اور ڈاکے کی پلاننگ کرنا تھا۔ اب جب ساتھی بیٹھ گئے تو اس پہ جو بڑا لیڈر تھا اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی اب ہم لوگ چوری کرنے کے لیے نکلنے والے ہیں، بہتر ہے کہ جو ساتھی یہاں پر جمع ہیں ہر ساتھی اپنی خوبی، اپنا ہنر، اپنا کمال بیان کرے تاکہ اس کے ہنر، خوبی اور کمال کی روشنی میں اس کو ذمہ داری سونپی جا سکے۔ سب سے پہلے ان لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور وہ کہنے لگا کہ میرے اندر یہ کمال اور یہ خوبی قدرت نے رکھی ہے، کتے جب راستے میں بھونکتے اور پکارتے ہیں تو میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں اور اس کا مطلب سمجھ لیتا ہوں کہ کتے بھونکتے ہوئے کہتے کیا ہیں۔ چوروں نے باقی ساتھیوں نے کہا کہ صاحب ہم چور ہیں اور چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں
تو ہمیں ہر جگہ جو کتوں سے سابقہ پڑتا ہے اور کتے بھونکتے ہیں ہمیں دیکھ کر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کتے کہتے کیا ہیں۔ بڑا زبردست ہنر ہے تمہارے اندر، اور چوری کے معاملے میں ہمیں آپ کا ہنر کام آئے گا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرے چور سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے۔ دوسرے چور نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی اور کمال ہے، میں مٹی سونپ کر بتاتا ہوں کہ خزانہ کہاں دفن کیا ہوا ہے۔ کہیں پر چوری کے لیے جائے تو خزانے کی تلاش میں پوری جگہ کھودنے اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ قدرت نے یہ ہنر اور کمال مجھے دیا ہے، مٹی اٹھاتا ہوں، سونپتا ہوں اور بتاتا ہوں ایگزیکٹ مقام کے خزانہ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کہاں دفن ہے۔ لوگوں نے کہا، باقی ساتھی نے کہ بڑا زبردست فن ہے آپ کے۔ پھر تیسرے سے پوچھا کہ اب آپ بتاؤ کہ آپ میں کون سا فن ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے اندر یہ خوبی اور فن ہے، رات کی تاریکی میں اگر میں کسی کو دیکھ لوں، چاہے اس کی چھایا ہی کیوں نہ ہو، رات کی تاریکی میں میں جس کو دیکھ لوں، دن کی روشنی میں میں اس کو بلا شبہ پہچان لیتا ہوں کہ رات میرے سامنے جو تھا وہ یہی تھا۔ یہ تیسرے چور نے کہا۔ چوتھے چور سے پوچھا گیا، آپ اپنی خوبی بتاؤ۔ چوتھے چور نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے، میرے بازوؤں میں اتنی قوت اور طاقت ہے، کتنی ہی مضبوط اور زبردست قسم کی دیوار کیوں نہ ہو، میں اس دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں، اس کو توڑ سکتا ہوں۔ پانچویں چور سے پوچھا گیا کہ اب آپ اپنا ہنر اور کمال بتائیں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے اندر ہنر اور کمال یہ ہے، کوئی بھی بلڈنگ اور محل کتنا بھی اونچا کیوں نہ ہو، میں اپنی زور بازو اور قوت سے رسے کی مدد سے تنبورہ پھینک کر اس پہ اٹکا سکتا ہوں۔ پانچ چور تھے، پانچوں نے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا۔ اب چھٹے سلطان محمود غزنوی وقت کے بادشاہ تھے، جو بھیس بدل کر بیٹھے تھے۔ چوروں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ باقی چوروں نے کہا کہ صاحب ہم سب نے اپنا ہنر اور کمال بتایا، اب آپ اپنا ہنر اور کمال بتائیں۔ سلطان محمود غزنوی ان کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے اندر ہنر اور کمال یہ ہے، جب کسی مجرم کو سولی کی سزا دی جائے اور اس کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے دیا جا رہا ہو، اس وقت میری داڑھی اگر ہل جائے تو فوراً اس مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میرے اندر یہ خوبی ہے۔ بس یہ ہنر سننا تھا کہ پانچوں کے پانچوں چور اچھل پڑے، کہنے لگے آپ تو ہمارے مائی باپ ہیں، آپ تو ہمارے سردار ہیں، ہم پانچوں کے پاس جو ہنر ہے، جو صلاحیتیں ہیں، وہ تو چوری کرنے کی ہے، لیکن چھڑانے کی کسی میں صلاحیت نہیں ہے۔ جو خوبی آپ کے اندر ہے، آپ میں تو قدرت نے وہ خوبی دی کہ آپ کی داڑھی بنتی ہے تو مجرم جس کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو چوروں کا سردار تھا وہ کہنے لگا، اب تمام ساتھیوں کی قابلیت اور صلاحیت ہمارے سامنے آ چکی ہے، روز روز چھوٹی چھوٹی چوری کیا کرنا، چلو اب ہم چونکہ ہمارے پاس ہر قسم کی صلاحیت اور پکڑے گئے تو چھڑانے والی صلاحیت بھی موجود ہے، آج ہم ایک بہت بڑی ڈاکے کا پلان بناتے ہیں۔ وہ ڈاکہ اتنا زبردست ہو کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بھی کافی ہو۔ پھر بڑے چور نے کہا چلو آج ہم بادشاہ کے محل میں ڈاکہ مارتے ہیں۔ پلان بن گیا،
اب 6 کے 6 لوگ اٹھے، محمود غزنوی کے ساتھ میں موجود ہیں، اور سب بادشاہ کے محل کی طرف چلنے لگے۔ جب یہ لوگ محل کے قریب ہوئے، کتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوت شامہ سونگنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ بڑی زبردست غضب کی ہوتی ہے۔ جب شکاری کتے اور پالتو کتوں نے اجنبی قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا اور سنا تو وہ کتے پکارنے لگے، اچھلنے لگے۔ اب ساتھیوں نے اس شخص سے کہا کہ جس میں اللہ نے وہ صلاحیت قوت دی تھی کہ جو کتوں کی پکارنے کو سمجھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ کتے کیا بول رہے ہیں، تو باقی ساتھیوں نے کہا کہ اب بتاؤ کتے پکار رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا جس کو اللہ نے کتوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اس شخص نے کہا کتے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تمام کے تمام چور اور ڈاکو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ پاگل، دیوانے، کیا تم نے سلطان اور بادشاہ کو ہماری طرح چور اچک کا سمجھ رکھا ہے؟ کیا بادشاہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ تو نے جو دعویٰ کیا تھا اپنے فن کا کہ میرے اندر قدرت نے یہ فن رکھا ہے، میں کتوں کی بولی سمجھ کر اس کو بتا دیتا ہوں، تو بڑا بے وقوف ہے۔ تو اپنے فن میں سے سب کے سب اس کو سخت سست کہنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام چوروں کی آنکھوں پر حبس کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ مال و دولت کے پردے جب انسان کی آنکھوں پر پڑتے ہیں تو پھر انسان کو حق اور سچی بات بھی سنائی نہیں دیتی۔ حالانکہ جس کو اللہ نے کتوں کی بولی سمجھنے کا فن دے رکھا تھا، وہ اپنے فن کی روشنی میں بالکل اپنے باقی تمام چوروں کو صحیح بتا رہا تھا، لیکن حرص و حوث کی وجہ سے باقی چور اس کی بات کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے ہی موجودہ دور کے اندر علماء حق لوگوں کو دین کی اور آخرت کی، انسانوں کی نجات اور ان کی گمراہیوں کی مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ لوگ ان کی باتیں سن کر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس طرح باقی چوروں نے اس کتے والے کی بات سن کر ہنسا اور مذاق اڑایا۔ سب لوگوں نے کہا کہ چلو چلو یہ بے وقوف ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے تو دوسرے ساتھی سے بتایا گیا بادشاہ کے محل سے پہلے بڑی مضبوط دیوار ہے۔ وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میرے بازوؤں میں وہ قوت ہے کہ میں مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں، اس کو توڑ سکتا ہوں، اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کی مضبوط دیوار کو توڑ دیا، اندر داخل ہو گئے سب۔ اب پھر تیسرا شخص جس نے کہا تھا کہ میرے اندر یہ قوت ہے کہ میں اونچے سے اونچے محل پر کنگورا پھینک کر اس کو اٹکا سکتا ہوں، اس لیے کہ اونچے محل پر جانے کے لیے سیڑھیاں تو وہاں رکھی موجود نہیں ہوتی تھی، ہوتی بھی تھی تو کہیں اندر ہوتی تھی، چوروں کو اوپر جانا ہوتا تھا تو لوگ لوہے کا کنگورا ڈال کر رسے کی مدد سے اس کو پھینکتے تھے۔ جب وہ اٹک گیا تو سب چور رسی کو پکڑ کر اوپر پہنچ گئے۔ پھر چوتھے چور جس نے کہا تھا کہ میرے اندر یہ خوبی اور خصوصیت ہے کہ میں مٹی سونپ کر بتاتا ہوں کہ خزانہ کہاں موجود ہے، تو اس نے مٹی سونگی اور اپنے باقی ساتھیوں کو بتایا کہ خزانہ یہاں موجود ہے۔ تو چنانچہ فٹافٹ کھودا گیا اور بادشاہ نے جتنے ہیرے جواہرات خزانے مدفون کر رکھے تھے ان سب کو نکالا گیا، اور 6 لوگ تھے اور 6 پوٹلیاں حصے بنائے گئے اور ہر ایک کو ایک ایک پوٹلی دی گئی،
اور سلطان محمود غزنوی اس پوری کارروائی میں سب کے ساتھ تھا اور خاموش تھا اور تماشا بھی بنا ہوا تھا، اور 6 حصے لیے تو ایک حصہ سلطان محمود غزنوی کے حصے میں آیا، باقی 5 چور اپنا اپنا حصہ لے کر اپنے راستے پر چل دیا۔ محمود غزنوی چھپ چھپ کر ہر کسی کے ساتھ رہا، دیکھتا رہا کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، ان کا گھر کہاں موجود ہے۔ بادشاہ نے سب کے گھر دیکھ لیے، سب کے پتے ذہن نشین کر لیے، واپس رات اپنے محل آیا۔ صبح ہوئی تو سلطان محمود غزنوی کا دربار سجا، تمام کے تمام وزیر اور نمائندین جمع ہوئے تو بادشاہ نے سب کو بٹھا کر رات کا پورا واقعہ سنا۔ رات میں بھیس بدل کر نکلا تھا تو اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ بادشاہ چوروں کو جانتا تھا، فوراً ایک خصوصی دستہ اس نے تشکیل دیا اور ان کو بتایا کہ 5 لوگ جو فلاں جگہ موجود ہیں، آپ ان کے گھر جائیں، چھاپا ماریں اور سارا کا سارا مال ان لوگوں سمیت لے کر میرے دربار میں آئے۔ چنانچہ فوجی دستہ فوراً نکلا اور 5 کے 5 رات بھر چوری کرنے کی وجہ سے سوئے پڑے تھے اور کوٹھیاں تک بھی انہوں نے کھول کر نہیں دیکھی تھی۔ فوج گھسی اور گھس کر سب لوگوں کو خزانے سمیت گرفتار کیا اور ان 5 چوروں کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اس کوٹریوں کے سمیت بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے سارا خزانہ اپنے سامنے دیکھنے کے بعد ان 5 لوگوں سے متعلق فیصلہ صادر فرمایا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان سب کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اب وہ لوگ جو مجرم گرفتار ہوئے تھے چوری کے مال کے ساتھ اور بادشاہ کے گھر دربار میں وہ پیش ہوئے، ان کی کیفیت مت پوچھیے، رنگ اڑا ہوا تھا، خوف سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سب کے سب پریشان تھے، مگر ان 5 چوروں کے اندر ایک چور کی کیفیت باقی 4 چوروں سے مختلف تھی۔ وہ چور جس کو قدرت نے یہ صلاحیت دی تھی، رات کے اندھیرے میں وہ جس کو دیکھتا تھا، دن کے اجالے میں اس کو پہچانتا تھا۔ وہ چور پہلی نگاہ میں سمجھ گیا، رات ہمارے ساتھ جو چھٹا ساتھی تھا وہ تو وہی ہے جو تخت پر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کے دل میں کبھی امید کے دیے جلتے تھے، کبھی اس پر خوف و ہراس کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ امید اس طرح ہوتی تھی، ہم 5 لوگوں کے پاس جو فن تھے وہ تو ہم نے دکھا دیے، چھٹے ساتھی تو یہی ہے جو سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ اپنا فن دکھا دے، اپنی داڑھی گرا دے تو ہماری گردنیں تو پھنسنے سے بچ جائیں۔ لیکن خوف بھی ہوتا تھا، خوف اس بات کا تھا کہ بھئی بادشاہ ہے، وہ کہیں ہماری مرضی کا تھوڑی تابع ہے، وہ اپنی مرضی جیسے چاہے کرے، چاہے تو اپنا فن دکھائے، چاہے تو نہ دکھائے۔ اگر وہ اپنا فن نہ دکھائے تو ہم سب کی تو جان اتر جائے، سولی پر چڑھ جائے۔ تو یہ سوچ کر وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا۔ بادشاہ نے ان 5 کپاتے لوگوں کو دیکھا، جلادوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو، سولی پر لٹکا، سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چور جس میں اللہ نے پہچاننے کا فن رکھا تھا، رات کی تاریکی میں جس کو دیکھتا تھا، دن کے اجالے میں جانتا تھا، وہ جلادوں کے ساتھ جاتے ہوئے 1 منٹ کے لیے رک کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک معروضہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اگر آپ اس کو سن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو کیا کہنا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ، ہم 5 لوگ تھے، ہم لوگوں کو اللہ نے جو صلاحیت دی تھی، ان صلاحیتوں کا ہم نے استعمال کیا تو بیڑیاں
سولی ہمارا مقدر بنے. 5 لوگوں نے ہم نے جو فن دکھائے اس فن کا یہ نتیجہ نکلا. بادشاہ رات کے چھٹے ساتھی آپ ہیں، میری نظروں نے آپ کو پہچان لیا. ہم 5 نے اپنی تباہی اور بربادی کا مکمل انتظام کر لیا. بادشاہ اب آپ اپنا فن اور ہنر دکھائیے، اپنی داڑھی ہلا دیجیے تاکہ ہماری جان بخشی جائے، ہماری جان چھوٹ جائے. بادشاہ کو شرم محسوس ہوئی. جس نگاہ نے مجھے پہچان لیا اس پہچان کے ساتھ میں ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤں. بادشاہ کی غیرت اس کے اخلاق نے اس کو اجازت نہیں دی. اس نے تمام مجرمین سے کہا کہ کیا تم 5 کے 5 پکی اور سچی توبہ کرتے ہو، عہد کرتے ہو آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گے؟ 5 کے 5 گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ بادشاہ ہم تو توبہ کب کی کر چکے ہیں، اب پوری زندگی کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی غلطی نہیں کریں گے. تو بادشاہ نے اپنی داڑھی ہلانا شروع کی. بس بادشاہ کے داڑھی ہلاتے ہی وہ 5 کے 5 جو سولی پر چڑھنے والے تھے ان سب کی جان بخش دی گئی. مولانا روم رحمہ اللہ نے مثنوی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے. اس واقعے کے تحت 3 نصیحت کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. یہ تینوں باتیں بڑی اہم ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات یہ لکھی ہے، لوگوں یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسے اندھیری رات. یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسے اندھیری رات، کہ اندھیری رات میں پوری دنیا میں جہاں کہیں انسان موجود ہوتے ہیں تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ موجود ہے. اس اندھیری رات میں کوئی انسان سو رہا ہوتا ہے، کوئی جاگ رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے. ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. جیسے اس واقعے کے اندر رات کی تاریکی میں چوری کی گئی اور اس تاریکی کے اندر جتنے واقعات رونما ہوئے، سلطان محمود غزنوی ہر وقت ان غلط کام کرنے والوں کے ساتھ تھا. بالکل یہ تصور، یہ کیفیت ایک انسان، ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں پیدا کرنی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، لوگوں تم جہاں کہیں رہو اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے. اور بزرگان دین اس کا مراقبہ 5 منٹ 10 منٹ لوگوں کو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے اپنے بستر پر بیٹھ کر تنہائی کے اندر انسان اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا شروع کرے، میں سو رہا ہوں تب بھی خدا میرے ساتھ ہوتا ہے، جاگ رہا ہوں تب بھی خدا میرے ساتھ ہوتا ہے، تنہائیوں میں موجود رہوں خدا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، بازار میں موجود رہوں تب بھی خدا میرے ساتھ موجود ہوتا ہے، نیکی کروں خدا تب بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، گناہ کروں تب بھی خدا میرے ساتھ موجود ہوتا ہے. جب یہ مراقبہ ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے اور پابندی سے اس تصور کے نتیجے میں اللہ کا خیال، اللہ کے ساتھ ہونے کا عقیدہ انسان کے دل و دماغ میں جمنے اور جڑ پکڑنے لگتا ہے. جب انسان کے دل و دماغ میں خدا کے ساتھ ہونے کا عقیدہ جڑ پکڑنا شروع کرے تو پھر انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے. اس دنیا میں انسان سے عمومی جو غفلتیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، وہ اس تصور کی وجہ سے ہوتے ہیں. انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور زندگی میں آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ میرے ساتھ موجود ہے، پھر انسان نہ کسی کا حق مانگتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، نہ کوئی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے. دوسری نصیحت مولانا روم رحمہ اللہ نے اس واقعے سے یہ فرمائی، جب انسان گناہ کرتا ہے تو
اللہ کو اس کے گناہ کا مکمل علم ہوتا ہے۔ جیسے وہ تمام کے تمام چوری کر رہے تھے، وقت کا جو بادشاہ تھا ان کو ان کی پلاننگ کا، ان کی صلاحیتوں کا، ہر چیز کا علم تھا، لیکن بادشاہ نے کہیں ٹوکا نہیں، بادشاہ نے ان کو پکڑا نہیں، بادشاہ نے ان کو چھڑکا نہیں، بلکہ پلاننگ سے لے کر کام کی تکمیل تک ہر موقع پر بادشاہ ان کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ انہوں نے چوری بھی کر لی، خزانے کو حاصل کیا اور خزانے کو بانٹا، پھر وہ اس خزانے کو لے کر بڑی ہی آرام و راحت کے ساتھ اپنے گھر گئے، تب تک بادشاہ نے ان کو دیکھا۔ بالکل یہی حال اللہ کا ہے، دنیا کے اندر بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خدا کو اپنے بندوں کی ہر حرکت کا علم ہے، لیکن اللہ کے علم پر اللہ کا علم غالب رہتا ہے۔ دنیا میں لوگ اس کے بدلے کیسا کیسا شرک جیسا بدنما کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تہمت اور غیبت کرتے ہیں۔ ایک طرف غیر مسلموں کے گناہ الگ ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کے گناہ الگ ہیں۔ جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزے رکھتی ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور حیا کی چادر کو اس نے چاک کر کے رکھ دیا ہے، اتنی ابتری، اتنی نافرمانیوں میں یہ سب کے سب غرق ہیں۔ لیکن اللہ کو دیکھیے، اللہ کو اپنے بندوں کی سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن اللہ کا علم غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے ہیں، اللہ سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سزا کب دیتے ہیں؟ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی اور قیامت میں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر سزا دے گا۔ اس وقت قیامت کے دن انسان باتیں بنانا چاہے گا، اللہ اس کے منہ پر مہر مار دیں گے، اللہ کہیں گے ان کی ہر حرکت پر میں خود گواہ ہوں۔ جس طرح سلطان نے ان تمام چوروں کی ہر حرکت کو دیکھا تھا اور بالکل اخیر میں ان کو پکڑا، بالکل اللہ بھی اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور سلطان نے کہا تھا کہ اس واقعے میں اور ان کو گرفتار کرنے میں اور ان کو سولی کی سزا دینے میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں خود موجود تھا، اس پوری کارروائی کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کی ہر حرکت، ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تیسری نصیحت مولانا روم رحمہ اللہ نے اس واقعے سے یہ فرمائی، وہ چوروں کا وہ گروپ تھا، اس گروپ میں مختلف لوگ تھے، ہر آدمی کے پاس اپنا ایک ہنر تھا۔ کسی کے پاس کتے کی بولی سمجھنے کا ہنر تھا، کسی کے پاس مٹی سونگھ کر خزانہ بتانے کا ہنر تھا، کسی کی قوت اتنی تھی کہ وہ محل پر کنگورا ڈال سکے، کسی کے بازوؤں میں اتنی قوت تھی کہ مضبوط دیوار میں نقب لگا سکے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ہنر اور صلاحیت عطا کی ہے۔ یاد رکھو، جس طرح ان چوروں کو ان کا کوئی ہنر کام نہیں دے سکا، دنیا میں موجود جتنے انسان ہیں ان میں کتنی بھی قابلیت ہو، کوئی کمپیوٹر کو کتنا سمجھتا ہو، کوئی آسمان میں دوربین لگا کر دیکھتا ہو، وہاں تک راکٹوں کے ذریعے پہنچ چکا ہو، کسی انسان کو اس کا ہنر، اس کی قابلیت فائدہ نہیں دیتی۔ جس طرح ان چوروں میں ایک چور کی صلاحیت نے اس دن سب کی جان بچائی۔ وہ کون سا چور تھا؟ جس میں اللہ نے یہ ہنر دیا تھا، رات کی تاریکی میں وہ جس کو دیکھتا تھا، دن کے اجالے میں اس کو پہچانتا تھا، بس اس کا ہنر اس دن کام آیا۔ اگر وہ ہنر نہ ہوتا، پورے کے پورے چور سولی پر چڑھ جاتے۔ مولانا روم نے فرمایا، دنیا کے اندر مختلف انسانوں کے ہنر ہیں، کسی کا ہنر انسان کو نجات نہیں دلا سکتا، انسان کو نجات بس وہی ہنر دلا سکتا ہے جس
انسان کے دل میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت پہنچ جائے، اللہ سے تعلق بن جائے، اللہ کو پہچاننے لگے۔ جو انسان اپنی دنیا میں رہ کر اس ہنر کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن بس یہی ہنر انسان کو نجات دلا سکتا ہے، باقی کوئی چیز انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو اور اس واقعے کے ذریعے جو نصیحتیں حاصل ہوئی ہیں، ان نصیحتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد